بیسیکلی ایک ہی سوال ہے فکر افراحی پہ. میں خود اسٹوڈنٹ ہوں غامدی صاحب کا المورک کا, تو مجھے جب میں آگے کہیں ڈسکس کرتا ہوں تو اکثر یہ 3 سوال آتے ہیں جو کہ میں جواب نہیں دے پاتا. تو یہ 3 چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں, سوال ایک ہی ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, تو آپ اگر اس کی تھوڑی سی تفصیل فرما دیں. پہلی بات یہ کہ جب بھی ہم یہ افراحی تھاٹ پڑھتے ہیں تو زیادہ تر جن علماء کا ذکر کیا جاتا ہے جن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اختلاف کرتے ہیں, وہ زیادہ تر پاک و ہند کے علماء ہیں. تو ظاہر ہے اسلامک ورلڈ تو بہت بڑی ہے اور عرب کے بھی کئی اسکالرز ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ترکوں کا بھی بہت بڑا اثر رہا ہے, اور یہ صوفیزم پورا وہاں سے آیا ہے. تو بڑا کم ہمیں یہ کوئی ملتا ہے اختلاف باقی عرب ورلڈ میں. تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ کیا سارے اختلافات ہمیں صرف ہند و پاک کو ہی ہیں؟ کیا اسلام کی تو کئی اور عرب اسکالرز بھی ہیں جن کے ہاں اسلام کی فکر بہت بہتر ہونی چاہیے, تو کبھی ہم نے ان کا کمپیریزن نہیں دیکھا. ایک پوائنٹ. دوسرا چھوٹا سا پوائنٹ یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم الہامی سورسز پہ جاتے ہیں, جس کو اگر سم اپ کریں تو قرآن اور سنت, یعنی کہ بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہم سارا ڈرائیو کرتے ہیں. لیکن ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ عموماً تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے اوپر بات کرتے ہیں, اور جو چیزیں حدیث سے ڈرائیو ہیں ان کو ہم کرٹیکلی دیکھتے ہیں. لیکن جہاں کوئی اپنا ہمارا رول آتا ہے جو کہ ہمارے حدیث سے جسٹیفائی ہوتا ہے, تو وہ ہم کر دیتے ہیں. ایک اس کی بڑی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ابھی ایک سوال تھا ریسنٹلی کہ کیا ایک شخص اپنی بیوی اور اپنی بیوی کی بھانجی کو بیک وقت نکاح میں رکھ سکتا ہے؟ تو قرآن میں تو اس کا کوئی حکم ایسا نہیں آتا, لیکن حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث سے اس کو ہم نے جسٹیفائی کیا کہ یہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پہ ہم حدیث لے لیتے ہیں, جہاں پہ ہمیں حدیث مناسب لگ سکتی ہے اور جہاں نہیں کرتی وہاں ہم حدیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو ایک اس کو ہم کیسے کلیریفیکیشن کرائیں. اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا اعتراض آتا ہے فرائی اسکول پہ کہ اتنے سارے علماء, اتنا بڑا اسلامک ورلڈ ہے, اور ہمیشہ سے تمام اسکالر ایک طرف زیادہ تر, اور حمید الدین فرائی صاحب یا غامدی صاحب یا امین اصلاحی صاحب یہ ایک طرف. تو کیا آج تک جو اتنے بڑے 360 ڈگری میں جا کے اختلاف کیا گیا اتنی بڑی بڑی اسلامی فکروں سے فرائی اسکول آف تھاٹ میں, تو کیا آج تک اور کسی کے یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے واضح ڈفرینسز ہوں مین دین کے ساتھ, اور کسی اور عالم نے آج تک اس پہ فکر نہیں کیا, کسی اور عالم کا اس پہ دھیان نہیں گیا, سوائے اس کے کہ 1800 صدی میں یا 1900 کے شروع میں ایک حمید الدین فرائی صاحب پیدا ہوتے ہیں اور ان کا اختلاف ہے. تو یہ کیسے ہم جسٹیفائی کریں؟ تو یہ 3 نقطے ہیں جہاں پہ میں خود جا کے تھوڑا سا پھنس جاتا ہوں, اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتا. تو تھوڑی سی اگر آپ وضاحت کر دیں تو بہت شکریہ. تو بھائی میں نے بڑی آسانی سے آپ چھوڑیں, دفعہ کریں, ساری چیزوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا رہ گیا یہ پہلا سوال آپ کا کہ ہندوستان میں ہی کوئی اتنے نظر آتی ہیں چیزیں. ایسا نہیں ہے. عربوں کے ہاں چونکہ ہماری عربی ہمیں آتی نہیں اکثر لوگوں کو, تو ان کے ہاں جتنے افکار پیدا ہوئے ہیں, مثلا آپ یوسف قرضاوی, محمد الغزالی, ایک وہ ہیں کیا ان کا نام ہے شلتوت ہیں, عبد الرحیم شتا ہیں, یہ سارے نئے افکار پیدا کرنے والے لوگ ہیں. رشید رضا ہیں. تو یہ آپ رشید رضا کو سمجھ لیجئے کہ اتنی ہی اہمیت ہے عربوں کے ہاں جتنی ہمارے ہاں سر سید کو ہے. تو وہ علامہ شلتوت جو ہیں وہ بالکل ایک نئی فکر دے رہے ہیں. محمد الغزالی ایک نئی فکر دے رہے ہیں. یوسف قرضاوی ایک نئی فکر دے رہے ہیں. وہاں بھی ایسا ہی ہے, صرف چونکہ ہم اس سے واقف نہیں ہوتے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے, یہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہے. اور جدید جو دنیا پیدا ہوئی ہے اس میں جتنا کام مسلمانوں کے ہاں ہوا ہے پچھلی صدیوں میں اتنا نہیں ہوا ہے نئے افکار پیدا ہونے کا. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہر ملک میں جہاں آزادی تھی سوچنے سمجھنے کی, حکومت کی طرف سے پابندی نہیں تھی, تو وہاں نئے لوگ, نئے افکار, نئی اپروچز پیدا ہوئی ہیں. اور مثلا سنت ہی کی بحث میں آپ کو میرا خیال ہے کہ 50 کے قریب ایسے لوگ مل جائیں گے جو الگ الگ بات کر رہے ہیں. سنت کو مانا جائے تو ایک تو پہلا. دوسرا رہ گیا حدیث کا مسئلہ آپ نے اٹھایا ہے. دیکھیے جب یہ بات تبصرہ کرنے میں اچھا ہے کہ بھائی جب جو حدیث ہمیں اچھی لگتی ہے ہم لے لیتے ہیں, جو اچھی نہیں لگتی ایسا نہیں ہے. ہمارا اصل میں یہ ہے کہ جو حدیث قرآن کے مطابق ہوگی, سنت متواترہ کے مطابق ہوگی, ہم اس کو لے لیتے ہیں. ٹھیک. وہ کوئی ہمارا مثلا بھانجی اور اس کو اکٹھا کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن چونکہ قرآن نے جس طرح سے اس کو بیان کر دیا ہے اس کی وجہ سے اس میں لازماً یہ معنی پیدا ہو جاتے ہیں کہ بھتیجی اور بھانجی بھی, اور خالہ اور بھانجی بھی, اور پھپھو اور بھتیجی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو یہ ان کے بیان ہی کی وجہ سے ایسا ہو گیا جس طرح سے اس
ترتیب دی ہے نا اس سے یہ پیدا ہو گیا ہے. تو اچھا ٹھیک ہے. کلام ہی کا تقاضا ہوتا ہے, اور جہاں قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگی وہاں ہم قبول نہیں کرتے. تو کوئی کہنے کو کہہ سکتا ہے, اور کبھی یہ بھی ہو بھی سکتا ہے, ہم انسان ہیں, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم غلطی سے پاک ہیں. کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس ہمیں غور نہیں کیا, حدیث ٹھیک لگی, مان لی, حالانکہ وہ قرآن کے خلاف تھی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن بہرحال عمومی اصول یہ ہے کہ وہ قرآن کے مطابق ہوگی, سنت کے مطابق ہوگی, تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں, اس لیے ہم اس کو. اگلا جو ہے فکر افراحی اکیلا نظر آتا ہے. باقی ایسا نہیں ہے میرے خیال میں, ایک پہلو سے اپروچ کے اعتبار سے یہ اکیلا ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں آپ کو کہوں, اور یہ میں صرف دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, میں نے کئی علماء سے اس پر بات کی ہے کہ میزان میں جو غامدی صاحب کی کتاب ہے, جو ہمارا آخری پروڈکٹ ہے فکر افراحی کا اس وقت تک لیٹسٹ, میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ اس کی کون سی چیز پر آپ کو اعتراض ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے. صحیح. تو گن کر 2 چیزیں 3 چیزیں نکالتے ہیں. جی صاحب نے تاریخ کو نہیں مانا, غامدی صاحب نے جناب حدیث کے بارے میں یہ بات کہہ دی ہے, تو 3-4 کے علاوہ تو ہم یوں سمجھ لیجئے کہ اگر یہ 100 چیزیں میزان میں 3 چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ خلاف ہے, تو یہ 3% صرف اختلاف ہے. صحیح. یہ صورتحال ہے فکر افراحی کی. ہم بالکل خالص جو دین ہے جو تواتر سے آ رہا ہے, تواتر کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے, جو تواتر دین آ رہا ہے اس کے اوپر ہم امت کے ساتھ 100% متفق کھڑے ہیں. چند آیتوں میں فہم کا اختلاف ہے, چند اصولوں میں اختلاف ہے, باقی آپ دیکھ لیجئے نماز وہی ہے, ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رمضان کے ہی رکھتے ہیں, خطرے مانتے ہیں, ہم حج مانتے ہیں, زکوٰۃ مانتے ہیں, سب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پورے دین میں ہم امت کے ساتھ کھڑے ہیں, 100% کھڑے ہیں. جی جزاک اللہ خیر.